ساجد, مجھے تمہیں ایک بات بتانی تھی بھائی. کیا؟ میں پوسٹ گریجویشن کرنے کا سوچ رہی ہوں. میں تو بولتا ہوں تم نے یو جی بھی فالتو کیا, 10-12 بہت تھا, آگے پڑھائی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کچھ بھی بولتے ہو ساجد, یہ کیسی سوچ ہے؟ سوچ بہت اچھی ہے, پڑھ لکھ کر کس نے کیا کیا ہے, وہ پیسے ہی تو کمانا ہے, پڑھ لکھ کر وہ تو بنا پڑھے بھی انسان کما لیتا ہے. ہر چیز پیسہ کمانا نہیں ہوتی, ہم جتنی تعلیم حاصل کرتے ہیں ہمارا ذہن اتنا کھلتا ہے, ہم اتنا سیکھتے ہیں. مجھے ایسا نہیں لگتا. دیکھیں, سیکھنے کے لیے تو آپ کہیں پہ بھی کچھ بھی سیکھ سکتے ہیں, آپ کام کریں گے اس سے زیادہ سیکھیں گے. پڑھ لکھ کر کس کا بھلا ہوا ہے؟ کون ہے؟ ایک دو چار لوگ ہوں گے کچھ ایسے. تمہیں پتہ ہے یہی سوچ کی وجہ سے نا آج ہمارا معاشرہ, ہماری قوم اتنی پیچھے ہے. تم نے کبھی نوٹس کیا ہے کہ ہماری قوم میں ہم کتنی چیزوں پہ پیسے لگاتے ہیں نا, پیسہ پیسہ پیسہ. ہم نے ہاسپٹل میں لگایا ہے پیسہ, میڈیکل فیسلٹیز میں, یا پھر ہم یہ کہیں کہ دوسروں کو مدد کرنے کے لیے ہم پیسہ دے دیتے ہیں, مجلسوں میں ہم پیسے لگاتے ہیں, جو کہ اچھی بات ہے, میں اگینسٹ نہیں ہوں. لیکن ایجوکیشن, تعلیم کے میدان میں ہم کہاں پیسہ لگاتے ہیں؟ ایک منٹ, یہ سب جو پروگرام آپ نے بتایا, یہ 1-2 گھنٹے کے پروگرام ہوتے ہیں اور اس میں پیسہ لگاتے ہیں, لوگ کھانا کھاتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, پروگرامز کرتے ہیں, اچھے اچھے کام ہوتے ہیں. اور پڑھائی جو ایک تعلیمی میدان ہے, اس میں آپ بولیں اس میں لمبا انویسٹمنٹ ہے, اس میں وقت دینا پڑتا ہے اور پیسہ لگانا پڑتا ہے, محنت کرنا پڑتا ہے. اتنا ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے نیلم. لیکن اگر ہم اس چیز میں اپنا وقت دیں, اپنا پیسہ لگائیں, تو تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم جنریشنز ٹو جنریشنز کو سدھار سکتے ہیں, ان کی زندگی سنوار سکتے ہیں؟ ایسا کچھ نہیں ہے. جو نہیں پڑھے لکھے, کیا ان کے گھر نہیں چل رہے ہیں؟ کیا وہ اچھے سے نہیں رہتے؟ کیا وہ زندگی نہیں گزار رہے ہیں؟ یہ ایسی سوچ ہے. مجھے لگتا ہے زیادہ پڑھائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی انسان کو. مجھے لگتا ہے کہ یہ جو تمہاری سوچ ہے, یا میں یوں کہوں کہ یہ جو معاشرے کی سوچ ہے, اسے بدلنے کی ضرورت ہے. اور اسے کیوں اور کیسے بدلنا ہے, یہ ہمیں ایک ایکسپرٹ ہی بتا سکتا ہے. تو چلو آج کے اس پروگرام میں ہم لوگ کیوں نہ اس پر ہی بحث کر لیتے ہیں, پڑھنا ضروری ہے یا بنا پڑھے بھی زندگی گزار سکتے ہیں. اور اگر ہم بات کریں ایجوکیشن سسٹم کی یا تعلیم حاصل کرنے کی, تو اس میدان میں بات کرنے کے لیے پروفیسر کمال الدین اکبر صاحب سے بہتر شاید کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا. بالکل. تو آئیے سب سے پہلے ان کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی پروفیسر صاحب, جو سب سے پہلی چیز میں جاننا چاہتی ہوں, اور آئی ایم شیور ساجد نے بھی یہی سوچا ہوگا کہ ہم اکثر یہی کہتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ پڑھ لکھ کر کیا کرنا ہے, یا گریجویشن کر لیا, یا لڑکیوں کو تو 12th پڑھا لی تو بہت بڑی بات ہو گئی. لیکن میں یہ مانتی ہوں کہ اگر پڑھائی اتنی اہمیت نہیں رکھتی, تو پروردگار عالم جب اپنی کتاب نازل کرتا تو جو پہلا الفاظ نازل ہوا وہ تھا اقرا, پڑھو, تعلیم حاصل کرو. تو اگر یہ ضروری نہیں ہے تو پھر تاکید کیوں کی گئی؟ جی آپ کی بات بجانب ہے, یہ دونوں اپروچز دنیا میں چلتی ہیں. کچھ لوگ تعلیم کا مقصد صرف یہ سمجھتے ہیں کہ پیسہ کمانا ہے, تو جتنے میں اگر پیسہ مل رہا ہے تو پڑھ رہے ہیں. اور میجورٹی کی سوچ, یعنی جو لوگ دنیا میں ایگزسٹ کر رہے ہیں, ان کی فکر یہی ہوتی ہے. لیکن بنیادی طور پر اگر ہم اسلامی فکر کو سامنے رکھیں تو اسلام نے ساری دنیا میں ایک تعلیمی انقلاب پیدا کیا. جو اس سے پہلے ایجوکیشن, جتنا سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہے, یہ سب کچھ ہے, وہ اسلام کے آنے کے بعد ہی آیا. بالکل یہ دن ملتا ہے. اچھا, اللہ کے رسول کا تو بہت مشہور قول ہے جو نقل کیا جاتا ہے کہ گود سے گور تک علم حاصل کرو, یعنی اپنی ماں کی گود سے لے کر کے اور اپنی لحد تک پہنچنے تک, قبر تک علم حاصل کرو. یہ بحث نہیں, چاہے بوڑھا ہو چاہے جوان ہو, کوئی بھی ہو. ہاں, اب تو مرنے تک جائے گا. تو ایسی تمام ائمہ جنہوں نے انقلاب کو لا کر کے رکھا, ان کے یہاں یہ علمی انقلاب ہمیں نظر آتا ہے. حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ملتا ہے. آپ نے فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی, پوچھو کہ اس سے قبل کہ تم مجھے کھو دو, تمہارے سامنے میں نہ رہوں. یہ ملا. تو یہ اچھا, 5ویں امام اور 6ٹھے امام کے لیے ہمیں ملتا ہے کہ انہوں نے باقاعدہ مدینے میں ایک اکیڈمی بنائی جہاں تعلیم, اور جو لوگ جاتے ہیں زیارت کے لیے یا مدینہ منورہ تشریف لے جاتے ہیں, وہ جائیں تو دیکھ سکتے ہیں, اس کے نشانات اب بھی موجود ہیں. جہاں پر سائنس میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا بہت کنٹریبیوشن رہا ہے. نہیں, وہ جو اکیڈمی تھی, اس اکیڈمی کا اصول یہ تھا کہ اس میں صرف یہ نہیں تھا کہ فقہ اور پڑھائی جا رہی تھی, جورسپروڈنس یا حدیث, یہ تو تھا ہی, یہ تو تھا. اس کے ساتھ ساتھ امام جعفر صادق السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام نے لوگوں کو پڑھاتے وقت یہ بھی پڑھایا کہ کیمسٹری کیا ہے, جیوگرافی کیا ہے. اچھا, امام نے پڑھایا؟ جی, امام نے پڑھایا. اور بہت ہی خاص آدمی جابر ابن حیان گزرا ہے. جبر, اس کو انسائکلوپیڈیا میں دیکھیے, میں نے تو دیکھا تھا اتفاق سے, ایک مرتبہ تلاش کیا, تو جبر کے نام سے لکھا جاتا ہے, GBR. اس کے لیے اس نے لکھا ہے انسائکلوپیڈیا میں, برٹانیکا میں, کہ یہ اتنا اسٹانچ شیعہ تھا
کہ اس نے اپنے سارے ورک کو اپنے ماسٹر امام جعفر صادق کے نام دیا ہے. اور وجہ یہ تھی کہ حضرت نے اس سے جابر ابن حیان کو ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ لکھو, تو وہ یہیں سے شروع کرتا تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ لکھو, اور پھر وہ پورا آرٹیکل اس کا. اور اس کے جناب سہیل آفندی صاحب قبلہ کہتے تھے کہ میں نے دیکھا ہے یہاں نیشنل آرکائیوز میں اس کی بہت سے اوریجنل مینوسکرپٹ موجود ہیں جو جبر نے لکھے ہیں. وہ فادر آف دا اولڈ کیمسٹری سمجھا جاتا ہے جبر. تو اچھا, اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت جس آدمی کو پاتے تھے کہ اس میں سلیقہ ہے, اسی کو بتاتے تھے کہ لکھو. اب مان لیجیے کہ ایک ایسے آدمی کو جو حدیث و فقہ جانتا ہے اس کو کیمسٹری لکھوانا شروع کر دیں گے تو سمجھ نہیں پائے گا. تو جو کیمسٹری والا تھا اس کو کیمسٹری, جس کو جیوگرافی تھی, آپ 9 یا 10 سال کا سن تھا امام جعفر صادق کا کہ آپ نے ارسطاٹل کے اس نظریے پر اعتراض کیا تھا کہ جو تعجب ہے کہ ارسطو جیسا آدمی, اور وہ یہ کہتا ہے کہ جو سورج جو ہے وہ سورج نہیں گھوم رہا ہے زمین کے گرد, جبکہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے. یعنی یہ ارسطاٹل سے آپ کو لگا کہ یہ امید نہیں ہے کہ اس لیول کا آدمی, اور ایسی بات اس نے کہہ دی. تو کہنا یہ ہے کہ اس کی طرف امام حسن علیہ السلام جب سلو کر کے آئے, جیسے آپ نے فرمایا ابھی کیا کرنا ہے, اب ہم یہاں رہیں گے, کچھ دین سکھا دیں گے, علم سکھا دیں گے, کام ختم ہو جائے گا. مگر آپ نے سلو کرنے کے بعد, آنے کے بعد بھی مدینے کو سینٹر آف لرننگ بنا دیا. یہ جو کھانا وانا کھلایا جاتا تھا, خرچہ کیا جاتا تھا روز کا تھا, اس ٹائم پہ سینٹر آف لرننگ یہ بنا کہ جو لوگ آتے تھے وہ زیارت اور دینی کاموں کا مرکز ہے. یہ کہ وہاں پر لوگ آتے تھے, تعلیم حاصل کرتے تھے, اور یہاں سے پھر سیکھ کے جاتے تھے, دوسروں تک پہنچاتے تھے. کہ وہ ایک زمانہ ایسا گزرا کہ ہمارے پاس یونیورسٹیز اور کالجز نہیں تھے کہ اس طرح ایڈمیشن ہوں گے, اس طرح پڑھا جائے گا. تو طریقہ یہ ہوتا تھا کہ جو اگر کہیں پر کوئی پرفیکٹ استاد مل جائے تو لوگ وہاں جا کر کے رہتے تھے اور اس سے پڑھنے جایا کرتے تھے, اس سے کتابیں لیتے تھے اور دیکھتے تھے. یہاں تک کہ کافی نان شیعہ جیسے کہ حنفی اسکول انہوں نے بھی کافی ہاں, امام ابو حنیفہ 2 سال انہوں نے شاگردی اختیار کی امام جعفر صادق کی, بلکہ کہا بھی کسی نے اس سے بڑھاپے میں پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے, کا 2 سال ہے. اب آپ بتائیے کہ اگر میں اس وقت اپنی عمر بتاؤں آپ کو کہ 2 سال 3 سال 5 سال ہے تو حیرت ہوگی. تو لوگوں نے کہا آپ مذاق کر رہے ہیں, کہا نہیں میری عمر بس اتنی ہی ہے جتنی میں نے امام جعفر صادق سے پڑھا ہے, باقی کیا ہے عمر. تو یعنی میرے علم اور تعلیم کے دوران تعلیم میں نے حاصل کیا. تو یہ چیز تھی ہمارے یہاں. دیکھیے جو پرابلم آپ نے اٹھائی ریز کی ہے, یہ واقعی ہے کہ ہم اس کو ہر وقت علم کو اور ایجوکیشن کو ویلتھ سے جوڑتے ہیں. یہ بڑی خطرناک تھاٹ بن چکی ہے. یہ ہے کہ اس سے کیا ہوگا, اس کے پڑھنے سے کیا فائدہ. اور آج کل تو آپ دیکھیے ہندوستان میں سارا زور کائے پر ہے, میڈیکل سائنس کے اوپر ہے کہ بھائی ڈاکٹر بن جائیں گے, خوب فیس لیں گے, خوب پیسہ کمائیں گے, اس لیے ہے پڑھنا ہے کیونکہ پیسہ کمانا ہے. ہاں پیسہ کمانا ہے, یہ ہوتا ہے. اچھا بالکل الٹا ہے, برٹین میں انگلینڈ میں جائیے, سب سے زیادہ زور لا کی تعلیم پر ہے, کیونکہ وکیلوں کی بڑی تنخواہیں, بہت فیس ہوتی ہے, یہ ہوتی ہے. سب زور میڈیکل سائنس کے اس پر, لا پر لگا ہوا ہے. کہیں پر انجینئرنگ پر لوگ زور دیے پڑ رہے ہیں. وہ یہ بھی نہیں دیکھتے کہ میری صلاحیت کیا ہے. سب سے بڑی بات, جہاں سب جا رہے ہیں وہیں جانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر مثال کے طور پر غالب کو ہم انجینئر بنانا چاہتے تو فلاپ ہوتا وہ. اور کسی وہ ایک صاحب شاعر ہو گئے تھے, میتھمیٹیشین تھے, بہت مشہور واقعات میں ان کے, وہ جب شعر کہتے تھے کہ تو اس میں میتھس ضرور آ جاتی تھی. اب وہ انہوں نے مثلاً شعر کہا کہ پہلی منزل ہے لحد, دوسری کیا تب قبر یا یہ ہے, اور تیسری تب قبر, بعد مرنے کے بھی باقی ہے سفر 2/3. اب یہ شاعری تو نہیں ہو سکتی, ایک میتھمیٹیشین شاعری میں لگ گیا ہے. تو کہنا یہ نہیں کہ اپنی گٹس کو دیکھ کر کے اور صلاحیت کے اعتبار سے تو معصومین نے اس بات کو, اور جو آپ دیکھیں کہ ان کا ہی ایفرٹ تھا کہ ایک زمانے میں بغداد میں اتنا بڑا سینٹر عباسی ڈائنیسٹی میں بنا ہوا تھا کہ یورپ سے لوگ علاج کروانے کے لیے بغداد آیا کرتے تھے. اور اس وقت کے جو مسلم حکیم تھے اور وہ لوگ تھے, وہ یورپ والوں کی نالج پر ہنسا کرتے تھے, کیونکہ وہ چیچک ویچک نکل آتی تھی تو سمجھتے تھے اللہ کا عذاب ہے. تو یہ لوگ ہنستے تھے کہ ایک بیماری کو یہ لوگ اللہ کا عذاب سمجھ رہے ہیں. کہاں وہ دور تھا اور کہاں بالکل الٹ گیا ہے نا. لیکن یہاں پہ ایک سوال میں ایڈ کرنا چاہوں گا. شاید ایک ایسی سوچ بن چکی ہے معاشرے کی, ہم لوگوں کی, جیسا آپ نے کہا کہ سینٹر تھا لرننگ کا, لیکن آج ایک ایسی سوچ بن چکی ہے ہم لوگوں کی
کہ ہم پیسہ اسی جگہ پہ لگائیں گے جہاں سے کچھ دینی کام ہو سکے یا دینی فائدہ ہو سکے جس سے ہمیں ثواب مل سکے. پڑھائی میں، یونیورسٹیز میں، کالج میں اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے. یا پروگرام بھی ہم ایسا کریں گے جس سے ہمیں ثواب ملے. ٹیوشن سے ہم کو ایسا لگتا ہے کہ اگر کسی بچے کا ٹیوشن ہو جائے گا تو اس میں ثواب نہیں ملے گا، لیکن اگر اسی جگہ کوئی اسلامک پروگرام ہو جائے گا تو بہت ثواب ملے گا. تو شاید یہ سوچ کی وجہ سے ہم پیچھے ہو رہے ہیں. ہاں بالکل صحیح ہے. اور بات یہ ہے کہ وہ اس کی سوچ ہی صحیح نہیں ہے. مثلا آپ کس چیز کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ دین نہیں ہے؟ حضرت علی علیہ السلام علم کو بھی کیٹیگرائز کر دیا گیا ہے نا. لیکن نہیں، میں یہی کہہ رہا ہوں، آپ کو لینگویج نہیں آتی مثال کے طور پر، تو آپ لینگویج کے بغیر کسی چیز کا علم کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ نہیں ہے آپ کو. اچھا کہا جا رہا ہے اللہ کے چل پھر کے زمین پر دیکھو، تو چلیں پھریں گے زمین میں تو جغرافی انوالو ہوگی کہ نہیں انوالو ہوگی؟ آپ اس کے بغیر کیسے جائیں گے؟ تو یہاں پر اصل میں ہوا کیا کہ غلطی سے یہ سمجھا گیا کہ قرآن اور تفسیر اور اس کا علم جو ہے بس یہی ہے اور یہ علم دین ہے. اچھا یہ غلطی سے سمجھا گیا. ایسے کوئی بھئی آپ یہ بتائیے، دین سے اسلام کو یہ جوڑا گیا کہ یہ دین ہے. ہم کہتے ہیں وہی دنیا ہے. میں قرآن اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں سے پیسے کماؤں گا. کہاں سے یہ دین ہے؟ قرآن کو میں اس لیے رٹ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں، سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. یہی دنیا دین بن جائے اگر آدمی کی خالی اپروچ بدل جائے. ایک آدمی میڈیکل سائنس اس لیے پڑھ رہا ہے کہ لوگوں کو بیماریوں سے نجات دلائے گا، اللہ کے بندوں کو، یہ دین بن جائے گا. ایک آدمی، بھائی کوئی بھی عمل آپ کرتے ہیں، یہاں پہ ہم انویسٹر کی بات کریں، اگر ہم کوئی چیز انویسٹ بھی کرتے ہیں تو ایک سوچ ہو جاتی ہے کہ ایسی جگہ پہ انویسٹ کریں جہاں سے ثواب ہمیں ملے. اس میں دیکھیے کیا ہوتا ہے، جیسے مثال مان لیجیے آپ، میں نے کہا مدرسہ بنایا ہم نے، اس میں کئی چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو لوگ ڈائریکٹلی سمجھتے ہیں کہ اس میں سے لوگ نکلیں گے تو سب کو ترقی ہوگی اور یہ ہوگا. اچھا زیادہ تر جگہوں پر ہر جگہ یہی چلتا ہے کہ یہ کاروبار کی شکل اختیار کر لیتا ہے. کاروبار کی شکل اختیار کر لیتا ہے کہ میرا بچہ ہے، یہ ہے، کہاں کیا کریں گے تو میں ایسا کام کیوں نہ کر جاؤں کہ میرے بعد میرے بچے بھی اسی میں بیٹھے ہوں، پھر ان کے بعد ان کے بچے آئیں. تو وہ اصل اپروچ جو دین حاصل کرنے کی تھی وہ نہیں رہ جاتی ہے نا. دنیا اور دین کے علم میں کوئی ایسی لائن کھینچی نہیں سکتی. اگر آپ کھینچنا بھی چاہیں گے تو نہیں کھینچ پائے گی. اور میں نے جیسے چھٹے امام کی اور پانچویں امام کی آپ کو سے بات کہی، تو آپ غور کیجئے کہ امام اگر یہ کرتے کہ خالی فقہ پڑھاتے اور خالی یہ ہوتا کہ دین کا علم سیکھو، تفسیر، انہوں نے جیوگرافی کے بارے میں کیوں بات کی؟ انہوں نے کوثر کی بات کیوں کی کہ کتنے بڑے بڑے سورج ہیں؟ ایسٹرونومی کی بات کیوں کی؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ سارے علوم ہیں. اب حضرت علی علیہ السلام لوگوں نے نہیں سیکھا، یہ الگ بات ہے. بہت مشہور قول میں آپ کے وہ شلال اس کو کہتے ہیں، جو آبشار ہوتا ہے، جو فال ہوتا ہے، شلال کہتے ہیں. آپ نے کہا کہو اپنے دور خلافت میں کہو تو میں تمہیں وہ طریقہ نہ بتا دوں کہ جس تم اپنے شلال سے اپنے گھروں کو روشن کر لو. اچھا اب وہ اس میں وہ بہت مشہور سائنسدان تھا، کئی سو سال بعد حضرت علی کے ہوا، بڑی کوشش کی اس نے، تو وہ اس کی سمجھ میں نہیں آ پائی، ٹیکنیک نہیں سمجھ. کہتا تھا ہے تو کوئی نہ کوئی کنیکشن، جھرنا جو گرتا ہے یا شلال جو فال ہوتا ہے اس سے کوئی کنیکشن ہے روشنی کا، مگر وہ کیا کنیکشن ہے نہیں ڈھونڈ پایا. مصری سائنسداں تھا، نہیں ہوا. مگر امیر المومنین لوگوں نے نہیں پوچھا، یہ ایک الگ بات ہے، ورنہ یہ بھی تو ایک علم تھا. اچھا یہ بتائیں، آپ غور کریں کہ دین ہی علم ہے. ارے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے جو مدرسہ بنے گا وہ بغیر انجینئر کے بن جائے گا؟ کوئی انجینئر بنائے گا جو گراف کرے گا، جو لائبریری بنائی جائے گی اس کے بغیر ہو جائے گی، جو کتابیں چھپیں گی، جو اب سوال یہ ایک زمانہ وہ تھا کہ جب کتابیں ہاتھ سے لکھی جا رہی تھی. آج کتنا کام کمپیوٹر سے ہوتا ہے، سارا کام کمپیوٹر کی نالج کے بغیر، سسٹم کے بغیر یہ کام ہو جائے گا؟ تو نہیں ہوگا. وہ ایک بزرگ عالم کا ایک واقعہ ملتا ہے، ریڈیو آیا نیا چلا، تو اس میں ان سے پوچھا گیا کہ اس کا سننا صحیح ہے کہ نہیں، سمجھے ہی نہیں. اب وہ اس وقت اتفاق سے وہ کچھ ڈسکشن ہو رہا تھا یا کچھ گانا ہو رہا تھا، اس میں بہت سے لوگ تھے، وہ حیران بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے سے ڈبے سے ایسی اتنی سب لوگ کیسے اس میں دھس گئے ہیں جو اس میں آوازیں آ رہی ہیں، 10 آدمیوں کی آوازیں آ رہی. آپ بتائیے جس کا علم اس منزل پر ہے فتویٰ کیا دے گا؟ ابھی سمجھے گا کیا؟ ابھی تو وہ معاملے کو سمجھ ہی نہیں پا رہا کہ یہ اس کی نوعیت کیا ہے، اس کی سچویشن کیا ہے. تو یہ نالج سے اس کا تعلق ہے. آپ بتائیے کہ عالم دین کو پتہ ہی نہیں کرپٹو کرنسی کیا ہوتی ہے، بٹ کوائن کیا ہے، ایکسپلین کیسے کریں؟ اور بٹ کوائن کو جانتا نہیں، کرپٹو کرنسی کے بارے میں اس نے پڑھا نہیں، اس سے ہم مسئلہ پوچھ رہے ہیں. آپ بتائیے
سروگیٹ مدر کیا ہوتی ہے اور سروگیٹ مدر کے ہونے سے بچہ کیسے ہوگا, وہ جائز ہوگا ناجائز ہوگا, کیا ہوگا. تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا کے علم سے یا ایڈوانسمنٹ آف نالج سے آپ اپنے کو ڈسکنیکٹ نہیں کر سکتے. اور ایک زندہ جتنا بھی سائنٹیفک انقلاب آیا ہے وہ سب اسلام کے بعد آیا, اس لیے کہ دعوت دی گئی پڑھو سیکھو جو چیز چاہے. جی بہت ہی بہترین پوائنٹ کی طرف آپ نے ہمیں ایک راستہ بتایا ہے. تو وہیں اگر ہم کمیونٹی لیول کی بات کریں تو ہم نے کافی سارے مدرسے ہیں جس کی تعمیر کر لی ہے. ہم اکثر مسجدوں کی تعمیر کی چیریٹی کی بھی بات کرتے ہیں, چندہ مانگتے ہیں, لوگوں سے کنٹریبیوٹ کراتے ہیں. بہت کام کیا جاتا ہے ان تمام فیلڈز میں, بہت کام کیا جاتا ہے اور بہت اچھا بھی ہے, اچھی چیز بھی ہے, میں اگینسٹ نہیں ہوں. لیکن اگر ہم تعلیم کی بات کریں, ایجوکیشن سسٹم کی, اور بچوں کو پڑھانے کی بات کریں, تو ایک تو ہم گریجویشن پر آ کر رک جاتے ہیں, یا تو پھر ڈاکٹر, انجینئر, لائر, یہ 3 فیلڈز ہیں جس پر ہم بات کرتے ہیں, اور ہم اسلام پہ بہت فوکس کرتے ہیں. تو جب وقت کے امام آئیں گے اور جب ان کی حکومت ہوگی تو انہیں بھی ٹیکنالوجی سے جڑے ہوئے لوگوں کی ضرورت ہوگی, اور ان فیلڈ میں آگے جانے والے لوگ بھی مدد کر پائیں گے امام کی. تو ہمارے جو کمیونٹی میں ایسے لوگ ہیں جو ایسی فیلڈز میں کام کر سکتے ہیں, بچوں کے ایڈوکیشن اسپانسر کر سکتے ہیں اور دوسری فیلڈز کی طرف ان کو لے جا سکتے ہیں, تو انہیں کیا کرنا چاہیے, ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے؟ آپ نے جو سوال اٹھایا بالکل صحیح ہے, لیکن اصل بات ہے کہ پوری کمیونٹی ہماری ایک بڑی پرابلم کا شکار ہوتی ہے. اس کو امپورٹنٹ, مور امپورٹنٹ اور موسٹ امپورٹنٹ کا فرق نہیں معلوم ہوتا. دنیا میں 50 کام ہوتے ہیں, اس میں آدمی کو کلاسیفائی کرنا ہوتا ہے کہ اس وقت کیا چیز ضروری ہے, کیا زیادہ ضروری ہے, کیا بہت زیادہ ضروری ہے. ہمیشہ یہ نہیں ہوتا. اس نے کہیں ایک روایت پڑھ لی کہ مسجد تعمیر کرنے سے یہ ہوتا ہے فائدہ, اور جس نے تعمیر کی جب تک نماز, معلوم ہوا یہاں پر ایک مسجد ہے 50 قدم پر ہم نے دوسری بنا کے کھڑی کر دی. خوبصورت آغا سیستانی مدد اللہ علی کا میں نے کسی پروگرام میں ابھی آپ کے یہاں تذکرہ کیا تھا کہ وہ آغا کہتے ہیں اگر ایک قصبے میں یا کسی جگہ پر بستی میں ایک مسجد موجود ہو, دوسری کی ضرورت تو پیسہ نہیں دیتے اس کے لیے کہ سہم امام آپ خرچ کر دیجئے. ایک ہے نہیں دیتے, ہمیشہ نہیں. ایک ہے اگر وہ جانتے ہیں کہ ہاں مطلب یہ نا کہ استحکام چل جائے گا, اس کی ضرورت یہ ہے نا کہ آپ اچھا قبرستان بنانے کا بہت ثواب ہے, پورے شہر کو قبرستان بنا دیجیے آپ. تو رہنے کا بھی تو ثواب ہے, زندہ لوگ کہیں پر رہیں اس کا بھی ثواب ہوگا. تو اس لیے دیکھیے ایک مرتبہ مولانا ڈاکٹر قلب صادق صاحب قبلہ سے وہ تو تھنکر تھے, اور انہوں نے تو پورا اپنا ایجوکیشنل سیٹ اپ بنایا, اسکالرشپ دی, اور اب بھی ان کا یونٹی کالج, انہوں نے جس طرح سے بات کیا کام بھی کر کے دکھایا. بالکل. تو وہ مجھ سے کہنے لگی ایک مرتبہ کہ بھئی میں تو یہ ہے کہ اللہ پوچھے گا کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا, تو میں کہوں گا کہ میں نے یونٹی کالج بنایا لوگوں کو پڑھانے کے لیے, میں تیرے لیے یہی کام کر کے آیا ہوں. یعنی نہیں میں نے نماز پڑھی ہے, میں نے مجلس پڑھی ہے, میں نے یہ نہیں کہا کہنے لگے میں یہی کہوں گا کہ میں یونٹی کالج بنا کے آیا ہوں تعلیم کے لیے, اور میں نے یہ تعلیمی کام کیا ہے, اگر تو قبول کر لے تو یہی کام میں تیرے لیے کر کے آیا ہوں. اس کا مطلب ہے تعلیم جو ہے وہ اتنی اہم بات ہے کہ اللہ کے سامنے پیش کی جا سکتی, جبکہ وہ خود بھی ایک ریلیجس اسکالر تھے, ایسا نہیں کہ ریلیجس اسکالر نہیں تھے یا انہوں نے پڑھا نہیں تھا, جانا نہیں تھا. ہاں دیکھیے ایک بات ہے, جب آپ کی طرف لوگ تبھی متوجہ ہوں گے جب آپ ایک زندہ قوم کی طرح موجود ہوں کہ ہاں آپ لیونگ پرسن ہیں, اور آپ کی قوم کو کہ بھائی اس میں اتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں, اتنے کوالیفائڈ لوگ ہیں, یہ کر رہے ہیں. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم ہر وہ چیز میں بالکل ریڈی میڈ ثواب بھی چاہتے ہیں, بھائی یہ کریں اور اس میں سے یہ ثواب آ جائے. یہ آپ نے جو عراق کا بھی ایگزامپل دیا, بغداد کا, کہ پہلے مسلمس کو کتنی نالج ہوا کرتی تھی اور آج ہمیں پچھڑا ہوا سمجھا جاتا ہے. ہاں یہی ہے. اچھا آپ بتائیے کہ جہاں پر اسلامی ممالک ہیں وہاں پر اچھے, مڈل ایسٹ کو لے لیجیے, اچھے ڈاکٹر کہاں سے آ رہے ہیں, باہر سے آ رہے ہیں, کوئی کینیڈا سے آ رہا ہے, کوئی انڈیا سے جا رہا ہے, کوئی یہاں سے وہاں سے, سب یہ سارے آپ اپنے مقامی نہیں پیدا کر پا رہے ہیں. تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. جیسے میں ایک صاحب نے اچھی بات کہی تھی کہ صاحب جب کسی ہمارے خاتون کو علاج کی ضرورت ہوتی ہے تو لیڈی ڈاکٹر تلاش ہوتی ہے, لیکن لڑکیوں کو میڈیکل سائنس پڑھانا برا ہے. تو اگر برا ہے تو اس کے لیے بھی برا ہے جو ڈاکٹر کو آپ تلاش کر رہے ہیں, آپ تلاش بھی لیڈی کر رہے ہیں. اور پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پوری اپروچ جو ہماری ہے بدلنا چاہیے کہ علم کا مطلب علم ہے, اور اس کا کوئی تعلق ویلتھ سے نہ بھی ہو, یا کبھی ہو سکتا ہے پیدا ہو جائے, دیکھا جائے گا. روزی و روٹی تو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا, اپنی جگہ ہے,
معاشرے میں, سوسائٹی میں ہر طرح کے لوگ ہوں. جی, کچھ بزنس کرتے ہیں, کچھ جاب کرتے ہیں, کچھ دکانیں کھولے ہوئے ہیں, اور تمام لوگ مل کر کے کام کرتے ہیں کمیونٹی میں. اور جو بات آپ نے امام زمانہ کے لیے بتائی تھی, میں نے ایک مرتبہ کسی مجلس میں کہا بھی تھا کہ حضرت ظہور فرمائیں گے. ایک مرتبہ آپ ہوا کہ بھائی کل سے کام شروع ہو تو سارے میڈیکل کالج بند ہو جائے گے, کیونکہ ڈاکٹر تو ہمارے یہاں ہے نہیں, جی, غائب. انجینئر صاحب کا پتہ نہیں ہے ہماری قوم میں. یہ سب جن کو جو مومن ہیں, جو آپ ظہور فرمائے, آپ ظہور, آپ کا بھی کیا تیاری ہے ظہور امام کے لیے؟ کوئی تیاری نہیں ہے. اچھا مان لیجیے حضرت ظہور فرمایا اور معلوم سب بند کر دیا ہے, دوسرے جو لوگ لڑ رہے ہوں گے وہ ساری رسد بند کیے ہوئے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ جادو کرنے والا کچھ سوچ بنا دی گئی ہے. یہ فکر لوگوں کی, یہ فکر ہے کہ وہ آئیں گے, یوں بٹن دبائیں گے, وہ سب. تو اگر فرشتوں کے ذریعے سے اللہ کو کروانا ہوتا یا معجزے سے, تو اتنی دیر انتظار کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. علی کے زمانے میں ہو جاتا, کام ختم ہوتا. جی, یعنی انہی لوگوں کے ذریعے سے کام ہونا ہے. یعنی ہم انسان ہی کو اگر ہم واقعی ظہور کی تیاری کر رہے ہیں اور ہم میں وہ بینٹ آف مائنڈ ہے, تو ہم ایک اچھے ڈاکٹر بنے کہ حضرت ظہور, اور ایسے ہی لوگ دوبارہ زندہ بھی کیے جائیں گے. بالکل ٹھیک. جو امام کے زمانے میں جن لوگوں کی واپسی ہوگی کہ وہ زندہ کیے جائیں گے, تو ان لوگوں کو کہ بھئی ان کی تڑپ یہ تھی, انہوں نے اتنا پڑھا لکھا تھا, ان کو لاؤ دوبارہ یہ اپنا کام شروع کریں. یہ نا. لیکن مولانا صاحب, آج کے اگر دور پہ ہم لوگ دیکھیں نیلم, تو دیکھا ہوگا کہ کافی وقت ہمارے ضائع ہو رہے ہیں, سب ہم لوگ برباد کر رہے ہیں, چاہے وہ بچے ہوں, جوان ہو, کوئی بھی ہو, ہر ایک کے ہاتھ میں ایک موبائل آ گیا ہے اور وہی پورا ساتھ دیتا ہے, اور کہیں پہ بھی کچھ بھی ہو موبائل کے ذریعے سب کچھ ہو رہا ہے, بہت ویسٹ ہوتا ہے ٹائم. ایسے میں ایک سوال ہے, خاص کر میں چاہتا ہوں کہ آج کے جوانوں کو دیکھتے ہوئے آپ پیغام دیں کہ زندگی کا جو بہترین دور ہے اسے وہ تعلیم کے لیے کیسے استعمال کریں. تعلیم صرف ایک ایسا لگتا ہے کہ جا کے پڑھائی کر لو تھوڑا بہت اور اس کے بعد ختم ہو جاتے ہیں, اور سارا ٹائم پھر موبائل کا استعمال ہوتا ہے یا فالتو کاموں میں ہوتا ہے. تو بتائیے صحیح وقت پہ کیسے تعلیم حاصل کریں؟ دیکھیے, ایک چیز ہم سب لوگوں کو غور کرنی ہے اور سمجھنا ہے, ہمارے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ اگر ہم تلاش کریں گے تو وقت ہے, پریشس ٹائم. یہ جو چیز ہے, آدمی دولت لا سکتا ہے, پیدا کر سکتا ہے, مطلب مان لیجیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور لمبی حیات دے سب کو, آپ کے پاس جو اسپین آف ٹائم ہے وہ میرے پاس نہیں ہے. میں کتنے پیسے خرچ کر دوں, وہ اسپین آف ٹائم میں واپس لانا چاہتا ہوں, اب نہیں آئے گا. جو دن آج گزر جائے گا کل پلٹے گا نہیں. اس کی مثال ایک تھنکر نے اچھی دی ہے کہ بالکل زندگی کی مثال ویسی ہے جیسے کوئی برف بیچنے والا ہوتا ہے. آئس سیلر پہلے ہوتے تھے, وہ توڑ توڑ کے برف بیچتے تھے. برف ہر لمحہ گل رہی ہے, گلتی چلی جاتی ہے, پگھلتی چلی جاتی ہے برف. تو وہ یہ نہیں کر سکتا کہ چلو آج نہیں بکی پرسوں بیچیں گے, تو پھر تو ختم ہو جائے گی. ہارڈ ویئر یا لوہا یا کباڑی جو ہے وہ جب چاہے بیچ دے, مگر زندگی بھی برف کی صورت میں ہوتی ہے, یہ دھیرے دھیرے گھل رہی ہے اور پگھل رہی ہے. تو آپ کے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز جس کو آپ لوٹا نہیں پائیں گے, یہ وقت ہے. یہ واپس نہیں آئے گا, گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں. تو آپ اس کی سب سے زیادہ قیمت سمجھیے. اچھا, یہی چیز جو چیز یوز ہوتی ہے وہی مس یوز بھی ہوتی ہے. اگر مثال کے طور پر ایک آدمی چاقو سے چاہے تو اچھا کہا بھائی یہ جو استرا ہوتا ہے اس سے, اور اس کے جتنے شارپنرس ہو یہ سب ہوتے ہیں, اس سے ایک سرجن آپریشن کرتا ہے, اور اس سے غنڈہ قسم کا آدمی دوسرے کو مار بھی سکتا ہے, قتل کر سکتا ہے. یوز کیسے ہو رہا. تو آج اس دنیا میں, نیٹ کی دنیا میں, نہ جانے کتنا علم حاصل کیا جا سکتا ہے گھر بیٹھے ہوئے. میں نے بہت سی تھوڑی بہت جو عربی پڑھی ہے وہ نیٹ سے ہی پڑھی ہے, کہ اس میں اس کے اندر ہے لیسنس ہیں, دیکھا, ان کی پریکٹس کی, سیکھ لیا. آپ جو دین سیکھنا چاہتے ہیں, آپ اس عمر میں بھی آپ سیکھتے رہتے ہیں کچھ نہ کچھ, ایسا نہیں ہے کہ تو آپ بولنے لگے اتنا مجلس وغیرہ بھی پڑھتے ہیں. کہ ایک بات ہے, اگر قاعدے سے لوگ پڑھے, جیسے انہوں نے نیلم صاحبہ نے ابھی شروع میں آپ سے بات کہی تھی کہ اگر آپ کو خود اس میں مزہ آنے لگے. دیکھیے, ایک کام وہی اچھا لگتا ہے جس میں آپ پلیجر فیل کریں. اگر آپ پلیجر فیل کرنے لگتے ہیں تو پھر وہ آپ کو بورنگ نہیں لگے گا. اور اگر آپ جیسے وہی کہ یار اس سے فائدہ کیا, اس سے کتنے پیسے ملیں گے, اس سے کتنے روپے ملیں گے, تو پھر آپ کام نہیں کر سکتے. زبردستی کیا وہ بہت سے میں کہتا ہوں جیسے لیکچررس ہوتے, ٹیچرس ہوتے ہیں جن کو پڑھانا ہے, ان کو پر آور مثال کے طور پر 5,000 روپے ملنے. اگر وہ ہر 10 منٹ کے بعد سوچیں گے چاہے 1,000 کا کام ہو گیا, اب 1,000, یہ آدمی لیکچر نہیں دے سکتا. اس کو انجوائے کرنا چاہیے اسی کام میں.
تو یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے بچوں کو، جوانوں کو، خواتین کو، سب کو یہ چاہیے کہ اس کو مس یوز کرنے کے بجائے یوز کریں. بیکاز ایجوکیشن ایسا کمرشلائز کر دیا گیا ہے. ہاں نہیں، اس کی وہ آپ نے جتنی کمرشل والی پڑھی ٹھیک ہے، وہ آپ کو آتی ہے، پھر کچھ اپنے شوق کے لیے، کچھ اللہ کے لیے پڑھیے. معصوم نے شاید حضرت علی کا قول ہے، ایگزیکٹلی نہیں کہہ سکتے، حضرت نے فرمایا کہ کسی کے اگر 3 دن اس طرح گزر جائیں کہ اس کی نالج میں اضافہ نہ ہو تو اسے چاہیے کہ موت کی تمنا کرے کہ اب زندہ رہنے کی کیا ضرورت ہے، تمہارے پاس کچھ ہے ہی نہیں لرننگ کو. تو یعنی ہم لوگ کتنے ایسے لوگ ہیں کہ ہم لوگ کتنی بار مر چکے ہیں. آپ سیکھیے، مقصد یہ نا کہ کچھ سیکھیے. تھوڑی بات آج یہ سیکھ لیجیے. خالی سیکھنے کا معنی یہ نہیں کہ نماز میں رکوع 2 ہو گئے تو کیا ہوگا. یہ ایک الگ مسئلہ ہے، وہ بھی جاننا چاہیے. مگر زندگی کے اندر کتنے علوم ہیں. میں ایک آخر میں آپ سے ایک بات عرض کرتا چلوں. جی بالکل. آپ کے یہاں بنگالی میں بھی پروگرام آتا ہے. اگر بنگالی زبان ایک آدمی کو نہ آتی ہو تو مولانا صاحب بنگالی میں دیتے ہیں پروگرام. اس کی وجہ سے کتنے بنگالی جو ہیں اس پروگرام کو سنتے ہیں. اگر ہمارے یہاں تمل جاننے والے، تیلگو جاننے والے، فرینچ جاننے والے، جرمن جاننے والے پیدا ہو جائیں تو آپ کا یہی پیغام نہ جانے کتنی جگہوں پر، کتنی لینگویجز میں پہنچ سکتا ہے. اب آپ کی TRP بھی بہت اچھی ہے، جو بنگالی پروگرام ہے بہت اچھا رسپانس. مگر اب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس زبان میں بات کر رہے ہوتے ہیں جو سنی نہیں، وہ سمجھ ہی نہیں رہا ہے اس زبان میں، تو فائدہ کیا ہوا. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی علم کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. فائدہ ہے، آپ دین بھی جانتے ہیں اور آپ کو چائنیز بھی آتی ہے، آپ ان کو آپ پریچ کر سکتے ہیں، سمجھا سکتے ہیں. اس لیے پورے علم کو ایک مرکز سمجھنا چاہیے. جیسے شہر میں ہر طرح کی چیز ہوتی ہے ویسے علم میں بھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہیں نہیں کہا کہ فرمایا نا انا مدینۃ العلم. یہ نہیں فرمایا کہ انا مدینۃ القرآن یا انا مدینۃ الفقہ یا انا مدینۃ الحدیث. انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں شہر علم ہوں. یعنی کوئی ایسی نالج کی چیز نہیں ہے جو مجھ میں نہ ہو. اور اس دروازے تک آنے کا ذریعہ حضرت علی بن ابی طالب کو قرار دیا. تو جو مدینۃ العلم جہاں پر ہے وہاں معلوم ہوا ہم لوگ خالی ایک جگہ پر ٹکے ہوئے ہیں، ایک سبجیکٹ پر نہیں تھا. ہاں نہیں، وہ تو پورے مدینہ شہر اس کو کہیں گے نا کہ جس میں سب چیزیں. علم کا کوئی برانچ ایسی نہیں ہوگی. میں آپ سے عرض کروں، کسی امام شاید 10ویں امام کے واقعات میں یا یہ ہے، وہ کوئی ہندی آ گیا تھا، ہندوستان کا رہنے والا تھا، تو آپ نے اس سے اسی کی زبان میں گفتگو کی. تو وہ کہنے لگے، آپ ہاشم کا نام تھا آپ کے، کہ مولا آپ کو یہ زبان آتی ہے؟ تو حضرت نے وہ ایک کنکری زبان پر رکھی اور بطور معجزہ کرامت دکھانے کے لیے کہا اچھا اپنی زبان کے نیچے رکھو. وہ کہتے تھے میں 70 زبانوں کا عالم ہو گیا تھا. یعنی جس آدمی کے لعاب دہن میں یہ اثر ہو کہ 70 زبانیں ایک آدمی یوں سیکھ جائے تو وہ خود کتنی نالج رکھتا ہے. اور اس کو ساری کائنات پر بنایا جائے یا ساری دنیا پر اس کو امام بنایا جائے اور اس کو آتا نہ ہو، معاذ اللہ. آئی تھنک یہ جو نظریہ آج ہو سکتا کہ آپ نہیں، آپ کیسے کریں گے. بالکل یہ حدیث کا جو نظریہ آج آپ نے پیش کیا ہے شاید ہم لوگوں کے ذہن کھولنے کے لیے کافی ہو. وقت نہیں ہے لیکن اس پر نہیں تو اور ہم لوگ بات کرتے ہیں. جی تو سب سے پہلے مولانا صاحب آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے. تھینک یو سو مچ کہ آپ نے اس سبجیکٹ پر ہم سے بات کی، وہ بھی کھل کے بہت اچھے طریقے سے. اور امید کرتے ہیں کہ ون کے ذریعے جو ہمارے کمیونٹی لیڈرز ہیں ہم ان تک یہ میسج پہنچانا چاہتے تھے اور شاید پہنچا پائے ہوں گے کہ علم پر کام کیا جائے. تھینک یو. جی ویورز، آخر میں آپ سے یہ کہنا چاہیں گے کہ جس طرح پروفیسر صاحب نے ہمیں بتایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب کہا کہ انا مدینۃ العلم تو وہ علم کو کسی ایک چیز سے نہیں جوڑا. تو وہیں جب اب آپ علم کی طرف توجہ کریں تو آپ اس بات کا خیال ضرور کریں کہ علم کیا ہے اور آپ علم کے میدان میں کتنا آگے ہیں. اور اگر پروردگار عالم نے آپ کو یہ قوت دی ہے کہ آپ دوسروں کو اس فیلڈ میں آگے لے کر جا سکتے ہیں تو آپ نے کیا کیا ہے. بیکاز میں یہ مانتی ہوں کہ آگے جا کر ہم تمام کو اس چیز کا جواب ضرور دینا ہوگا کہ اگر ہمارے پاس قوت تھی، صلاحیت تھی، تو کیا ہم نے اسے دوسروں کی مدد کرنے کے لیے اور دنیا کو ایک بہتر جگہ بنانے کے لیے اس کا استعمال کیا. اور اگر اب تک نہیں کیا تو ابھی بھی دیر نہیں ہوئی. اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت. پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ. پیغام انسانیت. شکریہ.